السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم آل پنجاب بورڈ ببل شیٹس کو ڈسکس کریں گے۔ میں ون بائی ون آپ سے ساری باتیں ڈسکس کرتا ہوں کہ جب آپ بورڈ کے ایگزامس میں جائیں گے پیپر دینے کے لیے تو یہ شیٹ آپ کو ملے گی، تو آپ نے اس کو کیسے فل اپ کرنا ہے۔ 9th 10th دونوں کلاسز کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اس خاکے کی مشق پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈ کے اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بورڈ آنسر شیٹ کے فرنٹ پیج کے اوپر یہ خاکہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا صفحہ ہے اس کا، اور یہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے لیے ہے۔ یہاں فیصل آباد لکھا ہوا ہے لیکن یہ تمام بورڈز کے لیے موجود ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ جب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ رول نمبر شیٹ آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ شیٹ نمبر لگا ہوا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے اس کے نیچے دیکھیں تو آپ کے پاس ڈیٹ آ رہی ہے، ڈیٹ میں دیکھیں ڈی لکھا ہوا ہے، ڈی فور ڈیز، ٹھیک ہے، ڈی سے ڈیز۔ اب یہ آپ لوگوں نے جب بھی اس کو لکھنا ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، میں ذرا اس کو میوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ بنے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ڈی دو جگہ پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ 10 سے پہلے تک ہے تو 07 لگائیں گے آپ، 08 07 06 جو بھی ڈیٹ ہوگی۔ آگے ایم لکھا ہے، ایم کا مطلب منتھ ہے، یعنی 04 03 02 05، اگر 11 آئے گا تو پھر 11 آ جائے گا یا 12۔ اسی طرح ایئر آپ کے پاس آ جائے گا 2024، تو وائی کا مطلب ہے ایئر، ڈی ڈے ہے، ایم منتھ ہے، وائی کا مطلب ایئر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں مارننگ اور ایوننگ کا کھانا دیا گیا، تو اگر آپ مارننگ یعنی صبح کے ٹائم پیپر دے رہے ہیں تو آپ نے اس سرکل کو کلر کر دینا ہے، اور اگر آپ ایوننگ کے ٹائم پیپر دے رہے ہیں تو آپ نے اس سرکل کو کلر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مارننگ کا مطلب ہوتا ہے صبح اور ایوننگ کا مطلب ہوتا ہے شام۔ یہ آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کھانے کو فل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس باقی سارے پوائنٹ جو ہیں وہ اچھی طرح آپ نے ذہن نشین کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہدایات دی گئی ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے، یہ آپ کی شیٹ کے اوپر ہوں گی، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اس میں میں صرف آپ کو کچھ خاص چیزیں بتا دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اس میں جیسے یہ پہلا سرکل ہے تو یہ ٹھیک سرکل ہے، یعنی آپ نے جو کلر کرنا ہے سرکل کو وہ پرومیننٹ ہونا چاہیے، یعنی پورے سرکل کو آپ نے کلر کرنا ہے، جیسے کہ دوسرے اور تیسرے میں ہلکا سا سرکل کلر کیا گیا ہے، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ اسٹوڈنٹس اس کے بعد 3 چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، رول نمبرز۔ تو رول نمبر اسٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بورڈز کا رول نمبر ہے اور یہ 6 ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس یہ جو رول نمبر ہے یہ آپ لوگوں نے جو آپ کی رول نمبر سلپ پہ لکھا ہوگا وہ والا رول نمبر یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اب دیکھیں لیٹ سپوز ہم نے دیکھا کہ یہ بورڈ کی رول نمبر کی طرف سے جاری کردہ رول نمبر سلپ پر درج رول نمبرز ہے یہ آپ کے پاس۔ اب آپ نے جب یہ رول نمبر لکھ لیا تو اب دیکھیں پہلا لفظ آپ کے پاس اگر ہم رائٹ سائڈ سے دیکھتے ہیں تو 1 ہے، تو 1 اسٹوڈنٹس ہم نے اسی لائن میں نیچے آنا ہے، جہاں ہمیں 1 ملے گا ہم نے اسے کلر کر دینا ہے۔ دوسرا نمبر 2 ہے، جہاں 2 ملے گا اسے کلر کر دیں گے، اسی طرح 5 کو کلر کر دیں گے، اسی طرح 1 کو، اسی طرح 6 کو، اسی طرح 4 کو۔ تو آپ کا جو بھی رول نمبر ہوگا آپ اس کے مطابق خانوں کو کلر کریں گے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، ایک کالم کے اندر ایک ہی ڈیجٹ کلر ہوگا، ایک سے زیادہ کلر نہیں ہو سکتے۔ رو میں سیم آ سکتے ہیں لیکن کالم وائز سب میں ایک ڈیجٹ ہی کلر ہوگا۔ اسی طرح آگے آئے گا پیپر کوڈ۔ پیپر کوڈ اسٹوڈنٹس ہر بچے کا سیپریٹ ہوتا ہے، تو آپ کے پیپر کے اوپر جو بھی کوڈ ہوگا آپ کا، جیسے فور ایگزامپل ہم نے یہاں پہ 1 2 3 4 لکھ دیا ہے، تو یہ پیپر کوڈ جو ہے یہ بورڈ کے پیپر پر درج ہوگا، آپ نے وہیں سے دیکھ کے لکھنا ہے، اور اس کا طریقہ بھی ویسے ہی کلر کرنے کا کہ آپ 4 جس کالم میں آ رہا ہے اسے 4 کو کلر کر دیں گے، 3 جس میں آ رہا ہے 3 کو کر دیں گے، 2 جس میں آ رہا ہے 2 کو کر دیں گے، 1 جس میں آ رہا ہے 1 کو کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اگر ہم اس سائڈ پہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ ڈیٹ آ رہی ہے، تو اسٹوڈنٹس آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو بھی آپ کی ڈیٹ ہوگی آپ نے وہ ڈیٹ لکھ دینی ہے، یعنی پیپر جس دن آپ پیپر دے رہے ہیں اس دن کیا ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ اس طریقے سے لکھ دینی ہے۔ لیٹ سپوز اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج 28 تاریخ ہے اور دوسرا مہینہ ہے، تو 28/02/2024، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ ڈیٹ لکھ دیں گے، یعنی جس دن پیپر آپ دینے گئے ہوئے ہیں بورڈ میں اس دن جو ڈیٹ ہوگی وہ ڈیٹ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیچے آ گیا میٹرک اور انٹر۔ اب کیونکہ آپ لوگ میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ میٹرک کے سرکل کو کلر کر دیں گے،
لیکن جو بچے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہوں گے وہ انٹر کے سرکل کو کلر کر دیں گے. تو یہ ببل شیٹ جو ہے وہ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر چاروں کلاسز کے لیے ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس نیکسٹ آپ کے پاس مسئلہ آ جائے گا پارٹ 1 پارٹ 2. اگر آپ 9th 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پارٹ 1 کا مطلب ہے 9th، تو آپ نے پارٹ 1 کو کلر کر دینا ہے. اگر آپ 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے پارٹ 2 کو کلر کر دینا ہے. اور اگر آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر بھی آپ پارٹ 1 کو کلر کریں گے. اور اگر آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پارٹ 2 کو کلر کریں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جائے گا اینول اور سپلی. اب اسٹوڈنٹ اینول اور سپلی کا مطلب ہے کہ آپ سالانہ پیپر دے رہے ہیں یا سپلی کمپارٹمنٹ کے اندر دے رہے ہیں، جس کو آج کل سیکنڈ اینول بھی کہا جاتا ہے. تو اینول کا مطلب ہے جیسے ابھی آپ اسٹوڈنٹس 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے پیپر دیں گے مارچ اپریل کے اندر، تو یہ اینول کہلائیں گے. تو آپ سب لوگ جو کیونکہ اینول میں پیپر دے رہے ہیں ابھی تو یہ اینول کلر کریں گے، لیکن کچھ بچے بعد میں اگست ستمبر میں جا کے جب پیپر دیں گے نومبر دسمبر میں تو وہ سپلی کے پیپرز میں آئے گا، تو پھر آپ سپلی کے اوپر کلر کریں گے. تو جو اسٹوڈنٹس ابھی پیپر دے رہے ہیں وہ اینول پہ کلک کریں گے، یعنی کلک کا مطلب ہے کہ سرکل کر کے اسے ایک شیڈ دے دیں گے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس آگے مارننگ اور ایوننگ آ گیا ہے. تو مارننگ کا مطلب اسٹوڈنٹس کہ آپ صبح کے ٹائم پیپر دے رہے ہیں پہلے گروپ میں، اور ایوننگ کا مطلب ہے کہ آپ شام والے گروپ میں پیپر دے رہے ہیں. تو گروپ آپ نے اسی طریقے سے اپنا کلر کر دینا ہے. اس کے بعد سبجیکٹ آ گیا. لیٹ سپوز آپ کا پہلا پیپر جیسے انگلش کا ہے تو آپ انگلش کا پیپر دینے جا رہے ہیں، یا اردو کا ہے یا اسلامیات کا، جس سبجیکٹ کا بھی پیپر دے رہے ہیں آپ اس کو یہاں پہ وہ سبجیکٹ کا نام لکھ دیں گے. اس طرح آپ لوگوں نے یہ سارا کمپلیٹ کرنا ہے. کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ ساری چیزیں فل اپ کرنے کے لیے آپ نیلی سہی کا استعمال کریں، اور نیلی سہی بھی انک والی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں جیسے میٹرک پارٹ 1 نہم کو کہتے ہیں، میٹرک پارٹ 2 دہم کو کہتے ہیں، انٹر ہے تو پارٹ 1 11ویں کلاس کو کہیں گے اور پارٹ 2 12ویں کلاس کو کہیں گے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اب آ جائے گا امتحان دینے والے طالب علم کا نام. یہاں نیم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے اپنا نام لکھنا ہے جو پیپر دے رہا ہے. اسٹوڈنٹس لیٹس وہ جیسے ہم نے لکھا ہے نعمان صدف، یعنی یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو پیپر دے رہا ہے. اور اس کے فادر کا نیم کیا ہے؟ عبدالجبار، تو وہ اپنے فادر کا نام یہاں پہ لکھ دیں، یعنی طالب علم کے فادر کا نام ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد رول نمبر آئے گا، ٹھیک ہے، جیسا ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ 4,61,521، تو آپ نے یہاں پہ اردو میں لکھنا ہے 4,61,521. تو اسٹوڈنٹس آپ نے اردو میں لکھنے کی پریکٹس پہلے ہی کر کے جانی ہے تاکہ وہاں جا کے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. سگنیچر آف کینڈیڈیٹس ہیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو پیپر دے رہا ہے وہ اپنے سائن کرے گا، ٹھیک ہے، جیسے وہ عام طور پہ کرتا ہے. اور یہ جو خانہ ہے نا سگنیچر آف ڈپٹی سپریڈنٹ، یہ آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹ خالی چھوڑ دینا ہے. یہ جو آپ کا ڈپٹی سپریڈنٹ ہوگا وہ اپنے سگنیچر یہاں پہ کرے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اسی طریقے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈی کا مطلب ڈے ہے، ایم کا مطلب منتھ ہے، اور ایم کا مطلب مارننگ بھی ہے، اور ایم کا مطلب میٹرک بھی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس آئی کا مطلب انٹر ہے، ای کا مطلب ایوننگ ہے، وائی کا مطلب ایئر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری ایبریویشنز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے. تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ بیسک چیزیں ہیں جس پہ بعد میں بہت سارے بچوں کو مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا تو اسے کیسے فل کرنا، اس کا بہت سارا ٹائم آپ کا یہاں پہ لگ جاتا ہے اور ایم سی کیوز میں پھر آپ کو کم ٹائم ملتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.